سر ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ کی فیملی لائف اچھی نہیں ہے، گھریلو زندگی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ مرضی چاہے جتنا وزن اٹھا لیں، چاہے جتنا یوگا کر لیں، چاہے جتنی ورزش کر لیں، چاہے جتنا جم کر لیں، دن رات آپ ایکسرسائز کریں، مگر آپ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں، آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ سر یہ جو مضبوطی ہوتی ہے نا، یہ انسان کو اس کے اپنوں سے حاصل ہوتی ہے، اس کی اپنی فیملی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہمیشہ اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو بندہ اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دینا چاہوں گا سیرت رسول سے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو کہتے ہیں کہ آپ اس وقت غار حرا میں تھے، اور وحی کا بار نا یہ کوئی معمولی بار نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس اپنے وحی کو، اپنے قرآن کو میں کسی بڑے مضبوط پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتا تو اس کی تاب نہ لا کر وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اتنا بھاری جو اس کا بوجھ ہوتا ہے۔ مگر یہ یہاں سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور ہمت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وحی کی بار جو ہے وہ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے قلب پر برداشت کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضور پر یہ وحی اتری اور اس کا بار عظیم آپ کے سینہ اقدس پر پڑا، تو آپ اس کے بوجھ کی وجہ سے نا آپ تھر تھر کانپنے لگے، بتقاضۂ بشری آپ پر کپ کپی سوار ہو گئی، اور آپ غار حرا سے نکلے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ایسے عالم میں اسے سب سے پہلے اپنوں کی یاد آتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم غار حرا سے نکلے اور آپ ڈائریکٹ اپنے گھر گئے، اور اس وقت جو آپ کی بیوی محترمہ تھیں، جو آپ کی وائف تھیں، سیدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور یہ اسلام کی بہت بڑی محسنہ ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو حضور پاک گھر گئے اور آپ نے جا کر کے ان کو، اپنی وائف کو، حضرت سیدہ خدیجہ کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی خبر دی، اور بتایا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اور چونکہ آپ مسلسل کانپ رہے تھے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ انی خشیت علی نفسی، یعنی ایسی حالت تھی آپ کی کہ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ ایک بتقاضۂ بشری تھا یہ جملہ، اور یہ کہیں نہ کہیں امت کو تعلیم بھی دینا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں لگتا ہے کہ میں اب جو ہے ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو جب آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت جو آپ کی ہمت بڑھائی ہے، اور جو حوصلہ افزا جملے کہے، آپ کو جس طرح انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے، یقیناً اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر اس طرح ایسے حالات میں اگر ہماری فیملی ہمارے ساتھ رہے، اور وہ بھی ہماری جو ہے حوصلہ افزائی کرے، اور مصیبت کے وقت میں وہ ہمارے شانے سے شانہ ملا کر کے کھڑی رہے نا، تو یار مطلب ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم نے جب یہ جملہ فرمایا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت بڑے اصول کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ یہ جملہ فرمایا، یہ بخاری شریف میں درج ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ حضور یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم میں کہتی ہوں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی آپ کو ہلاک نہیں فرمائے گا۔ اب اس کی آپ نے 2-4 وجہ بھی بتائی، 5 صفتیں بھی حضور کی بیان فرمائی، مثلا کہ آپ جو ہے مہمانوں کی تعظیم کرتے ہیں، آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کر کے کھلاتے ہیں، اور آپ حق کے راستے میں آئے ہوئی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ سب آپ کے اخلاق ہیں، یہ آپ کی اچھی عادتیں ہیں، یہ آپ کا کردار ہے، جس کی وجہ سے اللہ آپ کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں فرمائے گا۔ تو جہاں یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کا پتہ چلتا ہے، اور اخلاق کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ یار اگر مصیبت کے وقت میں ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہو، ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ ہو، ہمارے اپنے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا، تو یار بندہ کبھی ہار نہیں سکتا، وہ کبھی مطلب کمزور نہیں پڑ سکتا ہے، وہ پوری دنیا ہلا سکتا ہے۔ تو فیملی کا ساتھ ہونا نا سر، یہ آپ کو بڑا مضبوط کرتا ہے، یہ انسان کو اسٹرانگ بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر اپنی فیملی ہی ساتھ نہیں ہے، اپنے ہی ساتھ نہیں ہے، تو سر یہ جم، یہ ورزشیں، یہ ایکسرسائز، یہ یوگا اور دنیا بھر کی نعمتیں، پیسے، دولت، یہ سب بیکار ہے۔ سر زندگی کا جو سکون ہے نا، یہ اللہ نے رشتوں میں رکھے ہیں۔ اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو ہے پروفیشنلز ہوتے ہیں، سر وہ پروفیشنل تو اچھے ہوتے ہیں نا، مگر وہ باپ اچھے نہیں ہوتے۔ وہ پروفیشنل تو اچھے ہوتے ہیں، مگر بیٹا اچھے نہیں ہوتے ہیں۔
وہ پروفیشنل تو اچھے ہوتے ہیں مگر ہسبینڈ اچھے نہیں ہوتے. اور میرے بھائی یاد رہنا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، رشتوں میں گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. یہ ہم نے غلط سوچ بنا لی ہے کہ سامنے والا ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں ٹھیک نہیں ہوں. میرے بھائی رشتے خوبصورت اس وقت بنتے ہیں نا کہ جب آپ اچھے ہوں اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر اچھے ہوں کہ سامنے والا اچھا ہے یا برا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. سر اچھا ہونا آپ کا ذاتی وصف ہے. اگر آپ اچھے ہیں نا تو اس بندے کے ساتھ بھی آپ اچھے ہوں گے جو اچھا نہیں ہے. آپ کو ہر کسی کے ساتھ اچھا رہنا ہے، پھر رشتے مضبوط ہوں گے، پھر لوگ آپ سے جڑیں گے، پھر تعلقات بڑھیں گے اور پھر زندگی میں آپ سکون محسوس کریں گے، آپ مضبوطی محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو بڑا طاقتور فیل کریں گے.